بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی مرکب تام اور مرکب ناقص میں. کل ہم نے تام کی تعریف پڑھ لی تھی، صحیح ہے. اور ہم نے کہا تھا مرکب تام کتنے ہوتا ہے؟ ایک جملہ خبریہ ہوتی ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا مرکب تام ہے. کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ کس کو پڑھا تھا؟ جملہ خبریہ کو، کہ الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب. صحیح ہے. اب دیکھیے مولانا انشاء کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وقد لا تکون للنسبۃ التامۃ حقیقۃ ثابتۃ. کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس نسبت تامہ ہو اس کی کوئی حقیقت موجود نہ ہو، بغض النظر عن اللفظ، لفظ کے بجائے. یعنی لفظ ہو لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہم کسی چیز کو کیا کر سکیں؟ مطابق کر سکیں کہ مطابقت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ، بلکہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں وہی نسبت کو کیا کرتا ہے؟ وجود عطا کرتا ہے. وَيُوجِدُهَا بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اس کو وجود دیتا ہے متکلم کے ارادے سے. جیسے مثال کے طور پر جب تک شارع نے یہ نہیں کہا تھا اقیم الصلاۃ، صحیح ہے، تب تک اس کی کوئی اس کے ذریعے سے ایک نسبت وجود میں آ گئی اقیم الصلاۃ سے. اس سے پہلے اس کی کوئی نسبت موجود تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن جب ہم اس کو بولیں گے تو بولنے کے ذریعے سے ایک نسبت خارج میں وجود پائے گی. کوئی حقیقت ثابت ایسی نہیں ہوگی، ثابت حقیقت ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے ہم اس سینٹنس کے ذریعے سے مطابقت کر سکیں یا مطابقت نہ کریں، کہ یہ جملہ ہمارا مطابقت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. بلکہ ایک ہم نے بولا اقیم الصلاۃ، اس کے ذریعے سے ایک نسبت کیا ہوئی؟ وجود میں آئی. دیکھیے لیکن جو یہ قید لگائی ہے مولانا کہ بقصد المتکلم، لکھیں اس کی قید اس لیے لگائی بقصد المتکلم، یہ قید اس لیے لگائی تاکہ ایسی انشاء کو خارج کیا جا سکے تو جو بنا ارادے کے ہوتی ہیں. مثلاً وہ انشاءات جو صادر ہوتی ہیں سوئے ہوئے یا غافل انسان سے، سوئے ہوئے یا غافل انسان سے. لیکن اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا.
اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا. کہ قصد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. سو رہا ہے، بڑ بڑ کر رہا ہے، جا پانی لے آ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پانی مانگ رہا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اسی لیے کہا مولانا وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ، کہ وہ جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ نسبت کو کیا کرتا ہے؟ متحقق کرتا ہے. وہ یوجدها، اور اس کو وجود لیتا ہے. لیکن یہ وجود کب ہونا چاہیے؟ بقصد المتکلم، متکلم کے ارادے سے، نہ کہ بنا ارادے کے. وَبِعِبَارَةٍ أَصْرَحَ، اور صریح عبارت میں مولانا کہیں گے ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، کہ متکلم کیا کرتا ہے؟ ایک معنی کو وجود عطا کرتا ہے لفظ مرکب کے ذریعے. کہ ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، کہ معنی کو وجود دیتا ہے لفظ مرکب سے. فلیس وراء الکلام نسبت لها حقیقت ثابتۃ یطابقها الکلام تارۃ ولا یطابقها اخرى. یہاں پہ لکھیے مرکب کے بعد مولانا وبعبارۃ اصرح ان المتکلم یوجد معنی بلفظ المرکب. صحیح ہے؟ مرکب کا لکھنا ہے. ہاں مرکب، کہاں پہ؟ مرکب کے آگے لکھیے کہ جب شارع کہتا ہے صلی، جب شارع نے کہا صلی تو یہ مرکب ہے یا نہیں ہے مولانا؟ ہے نا مرکب؟ تو اگر مکلف انجام دے گا کام کو، اگر مکلف کام کو انجام دے گا تو نماز متحقق ہو جائے گی. ورنہ تو متحقق نہیں ہوگی. ان لوگوں کو ٹرین دلی میں تھا اتنے ہی ٹائم پھر کہہ رہے ہیں فلیس وراء الکلام نسبت لہا، ان کے کلام کے پیچھے، بولنے والے کے پیچھے کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے. حقیقت ثابتہ، کہ جو حقیقت ہے ثابت ہے، تاکہ ہم چیک کریں کہ اس سے مطابقت ہے یا مطابقت نہیں ہے. کہ خبر میں تو ہے حقیقت ثابت، تو اس میں بھی تو حقیقت کبھی کبھی ہوتی ہے، نہیں تو کبھی مطابق ہوتی ہے، کبھی مطابق نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہے ہی نہیں جس سے آپ کیا کریں گے؟ مطابقت کریں گے. وراء الکلام کچھ نہیں ہے نا، یہاں ہے ہی نہیں. میں نے کہا ہاں وہاں تو ہے. ایک خبر بتائی گئی کہ کل پولیس آئی تھی. اب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اب اس کو چیک کریں گے کہ آخر یہ خبر مطابقت کر رہی ہے واقع سے، مطابقت نہیں کر رہی ہے. لیکن جب ہم نے کہا اشرب کل، تو اب یہاں کوئی خبر ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی نسبت ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو کیا کریں گے؟ مطابقت کریں گے. چونکہ ایک کام کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک نسبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ کلام کیا جا رہا ہے. اس میں نسبت نہیں ہوتی، نسبت بنائی جاتی ہے. جب عمل خبر میں ہے نسبت ثابت، ایک حقیقت ہوتی ہے اس کے پیچھے. یہاں کیا کہا انہوں نے؟ فلیس وراء الکلام، کلام کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے. کہ ہے نہیں ہے، کلام کے پیچھے کچھ نہیں ہے. جب ہم نے کہا پولیس آئی تھی، اب کلام کے پیچھے پورا واقعہ ہے، پوری ایک روداد ہے نا. تو وہاں روداد ہے تو نسبت ہے، لیکن اس نسبت کو ہم کیا کریں گے؟ مطابقت کریں گے، چونکہ پہلے سے ایک حقیقت ہماری موجود ہے.
لیکن یہاں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، انشاء میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. فلیس وراء الکلام نسبۃ لها حقیقت ثابتہ، کلام کے پیچھے کوئی ایسی نسبت نہیں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہو. یطابقها الکلام تارۃ، کہ کلام کبھی کیا کرے، مطابقت کرے، ولا یطابقها اخرى، اور کبھی مطابقت نہ کرے. ویسمى هذا المرکب الانشاء، اس طرح کے مرکب کو کیا کہا جائے گا، انشاء کہا جائے گا. اور انشاء کی مثالیں کون کون سی ہوتی ہیں، کہا ومن امثلتہ، اور اس کی مثالوں میں الامر، پہلا کیا ہے، امر ہے. نحو احفظ الدرس، یعنی تم درس کو یاد کرو. اب یہاں کو نسبت ہے ایسی، نسبت وجود میں لانا ہے نا. اب پہلے سے کوئی نسبت موجود نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ ہے نہیں. مولانا نہیں بھی انشاء میں آئے گی. لا تجالس دعاة السوء، جو لوگ برائیوں کی دعوت دیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. یہ کیا ہے، کوئی پہلے سے نسبت نہیں ہے بلکہ اب نسبت وجود میں آنی ہے. الاستفہام، حل المریخ مسکون، کیا مریخ پر لوگ رہتے ہیں، کیا مریخ پر لوگ سکونت پذیر ہیں. اب یہ سوال ہے، مریخ یعنی منگل گرہ، صحیح ہے، تو کیا وہاں پر کچھ لوگ سکونت پذیر ہیں. کہا اب یہ سوال ہے، سوال میں کوئی نسبت ہے نہیں. الندا یا محمد، ندا بھی کس میں چلا جائے گا، انشاء میں. التمنی، تمنی بھی کس میں جائے گا، انشاء میں. لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. یا لیتنی کنت ترابا، یہ بھی تمنی ہے. یا لیتنی کنت ترابا، یہ بھی کیا ہے، تمنا ہے. لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، سورہ شعراء کی آیت ہے. یہ لکھ لیں آگے، ہے تمہارے یہاں لکھی ہوئی ہے. لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، سورہ شعراء کی 102 نمبر کی آیت ہے. تعجب میں دیکھیے، ما عادم خطر الانسان، صحیح ہے، انسان کے خطرات کتنے عظیم ہیں. العقد مولانا کا انشاء عقد البیع والاجارت والنکاح، یہ سب کیا ہوتے ہیں، ان سے وجود میں لایا جاتا ہے نا. جب ہم نے کہا انکحت وزوجت، جب ہم نے کہا تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں، دونوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ رہے ہیں. یہی تو قصد انشاء کہا جاتا ہے، صحیح ہے. تو یہاں پہ دیکھیے، اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس سے ہم اس کو کیا کریں گے، مطابقت کریں گے. کہ انشاء عقد البیع والاجارت والنکاح ونحوها، نحو بعت واجرت وانکحت، صحیح ہے. اور اس کے بعد دیکھیے الایقاع، ایقاع کا صیغۃ الطلاق والعتق والوقف ونحوها، صحیح ہے. یہ صیغہ طلاق ہو یا غلامی کا صیغہ ہو، وقف کا صیغہ وغیرہ ہو. نحو فلان طالق وعبدی حر، صحیح ہے. تو یہ کیا ہے، عبدی حر. جب ہم نے کہا کیا ہے، عتق کہتے ہیں غلام. تو آپ کا یہ فلانا طالق، اب جب فلانا طالق ہم نے کہا، نام لے کے کہا، تو وہ جو اگر ہماری بیوی ہے، صحیح ہے، ہم نے کہا عاتقہ طالق، تو اب یہاں پہ کیا ہو جائے گی، عاتقہ کیا ہو جائے گی، طلاق، طلاق اس کو ہو جائے گی. عبدی حر جب ہم نے کہا تو اس طرح سے ہمارا غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. وَهَذِهِ الْمُرَكَّبَاتُ كُلُّهَا لَيْسَ لِمَعَانِيهَا حَقَائِقٌ ثَابِتَةٌ فِي أَنفُسِهَا. کہہ رہے یہ جتنے مرکبات ہیں، ان کے كُلُّهَا لَيْسَ لِمَعَانِيهَا، جو ان کے معانی ہیں، ان کے لیے کوئی ثابت حقیقت نہیں ہے. بغض النظر عن اللفظ، لفظ کے غض نظر.
لفظ کو دیکھیں گے تو لفظ کے ذریعے سے ایک نسبت وجود میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے سے کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. تحکی انہا فتطابقها او لا تطابقها، یعنی کوئی ایسی نسبت، کوئی ایسے معانی کے پیچھے ایسی واقعات نہیں ہیں کہ جن سے کیا کرے، جن کی یہ حکایت کرے کہ یہ اس سے مطابقت کرے یا مطابقت نہ کرے. وَإِنَّمَا مَعَانِيهَا تَنْشَأُ وَتُوجِدُ بِاللَّفْظِ، بلکہ معانی کیا کرتے ہیں، نسبت کو بناتے ہیں، صحیح ہے، اور لفظ کو وجود ادا کرتے ہیں. فلا يصح وصفها بالصدق والكذب، اس لیے انشاء کو صدق اور کذب سے موصوف کرنا صحیح نہیں ہے. فالانشاء، تو انشاء کی تعریف کیا ہوگا، کیا ہوگی، کہا المرکب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق وكذب، ایسا مرکب تام کہ جس کو ہم صادق یا کاذب نہ کہہ سکیں. صحیح ہے، اسے کیا کہا جائے گا، انشاء کہا جائے گا. اس لیے کہ کوئی پہلے سے اگر اس میں ہوتا تو کیا ہوتا پھر مولانا، پھر اس کو ہم کہتے کہ مطابقت کر رہا ہے یا مطابقت نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین.